يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تعظیم کے ساتھ ان کی نصرت کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ تو ان کے اپنا پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے اصل موقع محل سے بدل دیتے ہیں، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس میں سے ایک بڑا حصہ بھلا دیا، اور آئے دن آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتے رہیں گے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، تو آپ انہیں معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا، تو انہوں نے اس میں سے ایک بڑا حصہ بھلا دیا جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں جو تم پر کتاب میں سے بہت سی وہ باتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور وہ ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ اور سب زمین والوں کو ہلاک کر دے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ تم بھی بشر ہو اس مخلوق میں سے جسے اس نے پیدا فرمایا۔ وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، وہ تم پر احکام شریعت کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کی آمد ایک مدت تک رکی رہی تھی کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس نہ خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ہی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم سے پہلے تمام دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا۔